ہندوستان سے فرار ایک مسلمان بچی والدین سے بچھڑنے کے بعد کیسے پاکستان پہنچی؟ ہیڈ سلیمان کے قریب ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب کسی دوسرے گاؤں سے آئے۔ گاؤں کافی بڑا تھا مگر مسجد چھوٹی سی تھی۔ اس میں کوئی باقاعدہ امام نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے 5 وقت کی نماز پڑھانا شروع کر دی۔ دیگر اوقات میں وہ کپڑے سینے کا کام کرتے تھے۔ اس طرح سے ان کی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ مولوی صاحب بہت ہی نیک انسان تھے۔ اخلاق اعلیٰ درجے کا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو قرآن کریم پڑھانا شروع کیا اور نماز پڑھنے کی نصیحت کی، جس سے گاؤں کے کافی لوگ نماز پڑھنے لگے۔ اس گاؤں میں ایک 22 سال کا نوجوان تھا جو بھیڑیں بکریاں چراتا تھا۔ نام تو اس کا شیر علی تھا، مگر کالا رنگ ہونے کی وجہ سے لوگ اسے کالو کہتے تھے۔ کالو کبڈی کا بہت اچھا کھلاڑی تھا۔ اس کی ارد گرد کے گاؤں میں بہت زیادہ شہرت تھی۔ اس کا جسم بہت پھرتیلا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کو بھی قرآن کریم پڑھنے کی نصیحت کی، مگر وہ کہتا تھا کہ کیا کروں، وقت ہی نہیں ہوتا، صبح سے شام تک بکریاں چراتا ہوں۔ مولوی صاحب کو یہ جوان بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے اسے مسلسل کہتے رہے۔ ایک دن کہنے لگے، تمہارے پاس کب وقت ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں رات کو فارغ ہوتا ہوں، اور وہ بھی گاؤں سے تھوڑا دور، اپنے ڈیرے پر، جہاں پر میری بکریاں اور بھینسیں ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب اگلی رات کالو کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ کالو مولوی صاحب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے مولوی صاحب کو دودھ پیش کیا، پھر عاجزی سے کہنے لگا، اگر آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے یاد کر لیا ہوتا، رات کو خود آنے کی زحمت کیوں کی؟ مولوی صاحب نے کہا، نہیں کالو، میں تو تجھے ملنے آیا ہوں، کام وام کوئی نہیں ہے۔ کالو کہنے لگا، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ تشریف لائے۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ تم نے کہا تھا کہ میرے پاس صرف رات کو فراغت ہوتی ہے، اس لیے میں روز رات کو آپ سے ملنے آیا کروں گا۔ کالو سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کرے۔ دراصل اس کو قرآن کریم پڑھنے میں دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اس نے بہانہ کیا تھا۔ اب مولوی صاحب نے اس کے سارے بہانے ختم کر دیے تھے۔ اگلے دن فجر کی نماز میں کالو حاضر تھا۔ نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھ گیا اور کہنے لگا، لو جناب، میں حاضر ہوں، آپ قرآن کریم کا آغاز فرمائیں۔ مولوی صاحب نے بہت محبت سے اس کو پڑھانا شروع کیا۔ 1 سال میں کالو نے قرآن کریم ختم کر لیا۔ اب اس کی قرآن کریم پڑھنے میں دلچسپی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اکثر بکریاں چراتے وقت بھی فرصت کے لمحات میں قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیتا۔ اسے مولوی صاحب سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب ہنستے بہت کم تھے، اکثر کھوئے کھوئے رہتے تھے، اور کبھی کبھار ان کی ٹھنڈی آہ بھی نکل جاتی تھی۔ ایک دن کالو کہنے لگا، آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھے قرآن کریم پڑھایا ہے اور پکا نمازی بنا دیا ہے۔ میں آپ کے بیٹوں کی طرح ہوں۔ میں ایک چیز محسوس کر رہا ہوں کہ آپ اکثر بات کرتے کرتے کھو جاتے ہیں۔ کیا آپ اپنا دکھ بتا سکتے ہیں؟ مجھے آپ کی یہ حالت دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ مولوی صاحب نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگے، کالو، کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو بتانے والے نہیں ہوتے، ان پر بس صبر ہی کیا جا سکتا ہے۔ کالو وقتی طور پر خاموش ہو گیا، مگر اس نے دل میں یہ ٹھان لی
کہ وہ مولوی صاحب کا دکھ جان کر رہے گا، اور اگر ممکن ہوا تو وہ اس کا مداوع بھی کرے گا۔ شب برات کے موقع پر مولوی صاحب نے تقریر کی، اس رات کی فضیلت بیان کی اور پھر خصوصی دعا کرائی۔ کالو ساری عبادت کرتا رہا اور پھر سحری کے وقت مولوی صاحب کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، آج کی مقدس رات کی قسم، میں آپ کا دکھ جاننا چاہتا ہوں، اور میرا مقصد صرف یہ ہے کہ شاید میں آپ کے غم کا مداوع کر سکوں۔ مولوی صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگے، کالو میں آج 10 سال بعد پہلی بار تم سے اس دکھ کا اظہار کرنے لگا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ تو میرے بیٹوں کی طرح ہے۔ اگر یہ دکھ بھری داستان سننا چاہتا ہے تو سنو۔ تقسیم ہند سے پہلے ہمارا خاندان ایک بڑا زمیندار تھا۔ ہماری زمینوں پر مزارع کام کرتے تھے، جن میں مسلمان، ہندو، سکھ سب تھے۔ ہم مشرقی پنجاب کے شہر سری گنگا نگر کے قریب بھیگا ہٹھار گاؤں میں رہتے تھے۔ تقسیم ہند کی باتیں سنتے تھے، مگر نہ تو اس میں کوئی دلچسپی تھی، نہ کہیں ہجرت کرنے کا ارادہ تھا۔ آخر ملک کا بٹوارا ہو گیا۔ ہمارے گاؤں میں مسلمان، ہندو اور سکھ تینوں مذاہب کے لوگ تھے۔ آپس میں چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، مگر ان کا تعلق مذہبی نوعیت کا نہیں تھا۔ کبھی زمینوں اور پانی پر جھگڑا ہو جاتا تھا، اور کبھی میلے پر کبڈی کھیلتے ہوئے لڑائی ہو جاتی تھی، مگر عمومی طور پر امن و امان تھا۔ جب تقسیم ہند کے وقت دور دراز سے لڑائیوں کی خبریں آنے لگیں تو تینوں مذاہب کے وڈیرے بیٹھے اور انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی حالات ہو جائیں، ہم آپس میں اتفاق و اتحاد برقرار رکھیں گے اور کسی کی جان اور عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس کے بعد ہر ایک نے اپنی اپنی مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر مجلس برخاست کی۔ ان دنوں یہ خبریں تسلسل سے آنے لگیں کہ مشرقی پنجاب، جو کہ ہندوستان میں شامل کیا گیا تھا، وہاں سے پاکستان ہجرت کر کے جانے والے مسلمانوں پر ہندوؤں اور سکھ بلوائی حملے کر کے ان سے مال چھین لیتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان سے آنے والے ہندوؤں اور سکھوں پر بھی مغربی پنجاب میں مسلمان حملے کر رہے ہیں۔ ہم مطمئن تھے کہ ہمارے گاؤں میں یہ فسادات نہیں ہوں گے۔ یہ 22 اگست 1947 کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں کے ایک ہندو لڑکے کی ساتھ کے گاؤں کے ایک مسلمان لڑکے سے لڑائی ہو گئی۔ مسلمان لڑکے کے دوست بھی اس لڑائی میں شامل ہو گئے اور پھر انہوں نے ہندو لڑکے کی خوب پٹائی کی۔ جب وہ واپس آیا اور اس نے اپنے خاندان والوں کو جب یہ خبر سنائی تو وہ مشتعل ہو کر گئے اور انہوں نے ان لڑکوں کو ان کے گاؤں میں جا کر مار مار کر ادمویا کر دیا۔ یوں مسلمانوں اور ہندوؤں میں ایک دھڑے بندی کا آغاز ہوا۔ اب اس گاؤں کے ہندوؤں نے بھی اس مسئلے پر ہمارے گاؤں کے ہندوؤں کا ساتھ دیا۔ ان میں ایک ڈاکو بھی تھا جس نے اگلے دن ارد گرد کے چند شرپسند ہندوؤں کو اکسایا کہ اب یہ ہمارا وطن ہے، اس لیے مسلمانوں کو یہاں سے نکال کر ان کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا چاہیے۔ 2 دن بعد وہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہمارے گاؤں پر رات کے وقت حملہ آور ہوئے۔ اس وقت سب گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ مقامی ہندوؤں اور سکھوں نے بہت مزاحمت کی، مگر وہ تعداد میں اس قدر زیادہ تھے کہ ان کی ایک نہ چلی۔ انہوں نے اکثر گھروں کو لوٹ کر خالی کر دیا۔ جب ہمارے گھر میں داخل ہوئے تو ہمارے پاس اسلحہ کافی تھا۔ ہم نے فائرنگ شروع کر دی۔ جواب میں انہوں نے بھی فائرنگ کی، جس سے میرے 2 بھائی موقع پر شہید ہو گئے اور میں زخمی ہو گیا۔ پھر وہ گھر میں داخل ہوئے اور میرے گھر میں جو کچھ تھا وہ لے گئے، اور میری سب سے قیمتی متاع، میری بیٹی کو بھی اٹھا کر لے گئے، جس کی عمر اس وقت
15 سال کے قریب تھی۔ بیٹا زخمی تھا، اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ صبح تک ہمارا سب کچھ اجڑ گیا تھا۔ صبح مقامی ہندو اور سکھ ہمارے گھر آئے تو رات کے منظر نے سب کو رلا دیا۔ اب ہمارا بچا ہی کیا تھا، اس لیے میں اور میری بیوی نے پاکستان ہجرت کرنے کا منصوبہ بنایا۔ گاؤں کے سرپنچ سے میں نے کہا، دیکھ ملیکا سنگھ، ہم نے ساری عمر بھائیوں کی طرح گزاری ہے، اب ہمارا اکٹھا رہنا ہمارے بس میں نہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ ہم سب مجبور ہیں، اس لیے ہمارا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ تیری بھتیجی نسرین کا کچھ پتہ نہیں۔ ملیکا نے میری بات سن کر کہا، شریف میں کیا کہوں، میرا تو کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ میں گرو ناتھ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنی بھتیجی کی تلاش ہر جگہ کروں گا۔ جب تک تیری بیٹی نسرین نہیں مل جاتی، تو میری بیٹی گرمیت کو اپنے ساتھ لے جا۔ آج سے یہ تیری بیٹی، تیرا دل لگا رہے گا، یہ تجھے باپو کا درجہ دے گی اور تیری خدمت کرے گی۔ میں نے کہا، ملیکے گرمیت میری بیٹی ہی ہے، بس مقدر میں ہوا تو اور نسرین بیٹی مل جائے تو اس کا خیال رکھنا۔ اور پھر ہم وہاں سے چل پڑے۔ گاؤں میں جتنے بچے کچے مسلمان تھے وہ اکٹھے ہوئے اور گاؤں کے ہندوؤں اور سکھوں نے آہوں اور سسکیوں میں ہمیں رخصت کیا۔ اگلے دن ہم بصیر پور کے قریب سے پاکستان میں داخل ہوئے اور حویلی لکھا کے قریب ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی۔ اب ہم میاں بیوی کے پاس کیا بچا تھا، روتے دھوتے دن رات گزر جاتے، آخر زندگی تو گزارنی تھی۔ کچھ محنت مزدوری شروع کر دی جس سے گزارا ہو جاتا، مگر اب دنیا سے دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ قریبی قصبے بصیر پور میں ایک بزرگ حضرت نور اللہ نعیمی نے ایک مدرسہ کھولا ہے جو فی سبیل اللہ تعلیم دیتے ہیں۔ میں نے وہاں داخلہ لے لیا اور گھر والی مدرسے کے بچوں کا کھانا پکانے لگی۔ یوں دنیا داری چھوڑ کر اللہ سے لو لگا لی، جس سے وقت اچھا گزرنے لگا۔ مدرسے سے تعلیم مکمل ہوئی تو پاک پتن میں چشتی سلسلے کے ایک بزرگ حضرت بابا فخر الدین چشتی نظامی سے بیعت کر لی۔ انہوں نے میرا دکھ سن کر فرمایا تھا، شریف تو پریشان نہ ہوا کر، تمہاری بیٹی تمہیں مل جائے گی۔ بس بزرگوں کی بات سے دل کو تسلی ہوئی اور پھر وہاں سے چلتے چلاتے آپ کے گاؤں میں آ گیا ہوں۔ باقی سارے غم بھول گئے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اس پر راضی ہوں، مگر بیٹی کا غم بھلائے نہیں بھولتا۔ معلوم نہیں زندہ ہے یا فوت ہو گئی، زندہ ہے تو کس اذیت سے گزر رہی ہوگی۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی۔ یہ سن کر کالو بھی رونے لگا، پھر اچانک کھڑا ہوا اور قرآن کریم ہاتھ میں لے کر بولا، مولوی صاحب آپ مجھے بیٹا کہتے ہیں نا، اب میں بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ جب تک اپنی بہن کی خبر میں آپ کے پاس نہیں لے کر آتا، سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ مولوی صاحب کہنے لگے، بیٹا اس بات کو اب 10 سال گزر گئے ہیں، اور پھر اب ہندوستان میں جانا کون سا آسان کام ہے، بس جو رب کی رضا اس پر صبر کرتے ہیں۔ مگر کالو کہنے لگا، آپ جانتے ہیں میں کبڈی کا کھلاڑی ہوں، درختوں پر بندروں کی طرح چڑھ جاتا ہوں اور چھلانگیں لگاتا ہوں، تیراکی مجھے آتی ہے، اس جوانی کا کیا فائدہ اگر یہ کام نہ کر سکوں۔ میری بہن ہندوؤں کے قبضے میں ہے اور میں یہاں آپ سے محبت کے دعوے بھی کروں اور کچھ کروں بھی نہیں۔ اب جو بھی ہو میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا۔ مولوی صاحب ٹھنڈی آہ بھر کر بولے، جیسے تیری مرضی۔ کالو نے اگلے روز مولوی صاحب سے اس گاؤں کے حالات، اس کا سارا نقشہ، اس کے ارد گرد کے گاؤں کے بارے میں تفصیلی معلومات لیں۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ اس گاؤں میں ملیکا سنگھ اگر زندہ ہوا تو وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا، اس سے مل لینا۔ کالو نے 1 ہفتے میں اپنے سارے مویشی فروخت کیے اور سب کو یہ بتایا کہ وہ
کراچی جا رہا ہے، اب وہاں کوئی کاروبار کرے گا۔ اور مولوی صاحب کے ہاتھ چوم کر ان کی دعائیں لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ کالو کو گھر سے گئے 6 ماہ سے زائد وقت ہو چکا تھا۔ اس کی کوئی خیر خبر نہ تھی۔ مولوی صاحب بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا۔ مولوی صاحب مسجد کے باہر کالو کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک برقعے والی عورت بھی ہے۔ مولوی صاحب تیزی سے باہر کی طرف لپکے اور دیکھا کہ وہ عورت دیوار کی طرف منہ کر کے سر جھکائے کھڑی ہے۔ مولوی صاحب کو دیکھتے ہی کالو مولوی صاحب کی طرف بڑھا اور ان کے گلے لگ کر رونے لگا۔ مولوی صاحب، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور نسرین بہن وہ سامنے ہے۔ مولوی صاحب نے برقعے والی خاتون کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگے، نسرین بیٹی۔ برقعے والی خاتون نے چونک کر مولوی صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا، میں تیرا بدنصیب باپ ہوں بیٹی۔ یہ کہہ کر نسرین کو گلے لگا لیا۔ نسرین کی یہ حالت تھی کہ وہ گلے لگنے کے ساتھ ہی بے ہوش ہو کر گرنے ہی والی تھی کہ مولوی صاحب نے اسے سہارا دیا اور تقریباً اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر لے گئے۔ مولوی صاحب کی بیوی اس سارے معاملے سے بے خبر تھی۔ جب مولوی صاحب کو اس طرح ایک برقع پوش خاتون کو گھر لاتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو گئیں۔ کہنے لگی، مولوی صاحب یہ کون ہے؟ مولوی صاحب کی عجیب کیفیت تھی۔ بیٹی کے ملنے کی خوشی اور اس کی جدائی میں گزرے لمحات کا غم۔ مولوی صاحب کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ بامشکل کہنے لگے، ہماری نسرین ہے، نسرین۔ مولوی صاحب کی بیوی تو یہ سن کر جیسے چکرا سی گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی، کون نسرین؟ ہماری بیٹی نسرین؟ مولوی صاحب کہنے لگے، ہاں اللہ کی بندی، ہماری نسرین مل گئی ہے، اور یہ سب اس کالو کی وجہ سے ہوا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کالو کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ تو مولوی صاحب کے گھر میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی نے جلدی سے اس کے منہ پر پانی چھڑکا، اس کو سینے سے لگایا اور دیوانہ وار کہنے لگی، نسرین، میری نسرین، آنکھیں کھولو، میں تو تمہیں دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ نسرین نے آنکھیں کھولی تو 2 نورانی شکل والے بزرگ اس کے دائیں بائیں اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ نسرین کو ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی ماں نے اس کو گلے لگا لیا۔ اب نسرین کو بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ بزرگ خاتون اس کی ماں ہے۔ دونوں کی رو رو کر ہچکی بن گئی تھی۔ نسرین جب ان سے جدا ہوئی تو وہ 15 سال کی تھی، مگر اب ایسے لگتا تھا کہ شاید وہ 40 سال کی خاتون ہو۔ والدین کی جدائی اور زبردستی کی شادی نے اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ادھر مولوی صاحب اور ان کی بیوی بھی صرف 10 سال میں بوڑھے ہو گئے تھے۔ گھر والوں کی آنکھوں کے سامنے موت اور پھر اس سے بڑھ کر جوان بچی کا یوں بلائیوں کے ہتھے چڑھ جانا، 2 ایسے صدمے تھے جیسے ان کی کمر جھکا دی تھی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے ان کی دعائیں سن لی تھیں اور نسرین ان کے سامنے موجود تھی۔ چند دنوں بعد نسرین کی حالت ٹھیک ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب اور اس کی بیوی کالو کے بہت شکر گزار تھے کہ اس نے ان کو زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی تھی۔ مولوی صاحب نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، جس میں میلاد منایا اور پورے گاؤں میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ مولوی صاحب پیار سے کالو سے پوچھنے لگے، ہاں بھائی ہیرو، بتا تو صحیح، تو نے یہ معرکہ کیسے سر انجام دیا؟ کالو کہنے لگا، مولوی صاحب، اصل میں یہ سب کام آپ اور آپ کے مرشد پاک کی دعاؤں نے کیا ہے، ورنہ یہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں نے سوچا کہ آپ جیسے نیک انسان کی اگر میں مدد کر سکوں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اس لیے میں نے ارادہ کیا اور پھر چل نکلا۔ میں نے گھر سے 1 تولہ سونے کا لیا اور رات کو بارڈر پار کر گیا۔
2 دن چلنے کے بعد میں گاؤں بھیگا ہٹھار میں ملکہ سنگھ کے پاس پہنچا اور اس کو مل کر آپ کے سارے حالات سے آگاہ کیا۔ پہلے تو ملیکا آپ کے احوال سن کر روتا رہا، پھر کہنے لگا اب تو فکر نہ کر، میں ہر حوالے سے تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے اس کو سونا دیا اور کہا اس کے بدلے میں مجھے انڈین کرنسی دے دیں۔ اس نے 20,000 روپے مجھے نکال کر دیے اور کہا یہ رقم رکھ لو اور سونا اپنے پاس ہی رکھو، کام آئے گا۔ میں نے ایک پرانی سی سائیکل خریدی، اس پر ایک ٹوکری باندھی اور اس پر فروٹ بیچنا شروع کر دیا۔ 1 ہفتہ اسی گاؤں میں فروٹ بیچتا رہا تاکہ لوگوں کے طور اتوار جان سکوں۔ اس دوران مجھے ملیکا نے یہ خبر دی کہ وہ بلوائی جو نسرین کو اٹھا کر لے گئے تھے، انہوں نے اسے یہاں سے 20 میل دور ایک نواب کے پاس بیچ دیا ہے۔ اب وہ نواب کے گھر میں ہی ہے اور خیریت سے ہے۔ میں 1 ہفتے بعد اس نواب کے قصبے پریم نگر میں پہنچ گیا اور وہاں جا کر فروٹ بیچنا شروع کر دیا اور ساتھ نواب کے محل کا جائزہ لیتا رہا۔ ایک دن میں نے دیکھا اس محل سے ایک خاتون باہر نکل رہی تھی۔ وہ درمیانی سی عمر کی عورت تھی جو خاصی ہوشیار لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا آپا جی کچھ پھل خرید لیں، آج تو بالکل بکری نہیں ہوئی، اور پھر اس کو پھل خاصے سستے دے دیے۔ اسی طرح وہ روز مجھ سے پھل خریدتی اور میں اس کو سستے میں پھل دے دیتا۔ ایک دن مجھ سے پوچھنے لگی بھائی تم پھل اتنے سستے میں کیوں بیچتے ہو؟ میں نے ٹھنڈی آہ بھری اور دھک سے کہنے لگا آپا جی زیادہ منافع کما کر کیا کروں گا، اکیلی جان ہوں، بس 2 وقت کی روٹی اس سے مل جاتی ہے، میں نے زیادہ کما کر کیا کرنا ہے۔ وہ میری بات سن کر ترس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اگلے دن وہ پھل خریدنے کے بعد خاصی دیر کھڑی رہی اور کہنے لگی بھائی کیوں دل برا کرتے ہو، میں تمہاری بہن نہیں ہوں؟ پھر کہنے لگی بھائی آج شام کو کھانا میرے گھر سے کھانا۔ میں شام کو اس کے گھر گیا اور شام کے کھانا کھانے کے بعد خاصی دیر اس کے گھر میں رہا۔ اس کے پوچھنے پر بتایا کہ ہماری ساتھ والے گاؤں سے دشمنی تھی۔ ایک رات وہ لوگ آئے اور میرے ماں باپ بہن بھائیوں کو قتل کر دیا۔ ایک چھوٹی بہن اور میں چارپائیوں کے نیچے چھپ گئے تھے، اس لیے بچ گئے۔ صبح سویرے بھاگتے بھاگتے دور ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک بے اولاد جوڑے نے ہمیں اپنی پناہ دی۔ وہ ہم سے اپنے سگے والدین کی طرح پیار کرتے تھے۔ پھر ایک دن ہمارے باپو فوت ہو گئے اور پھر ایک ہی سال بعد ماں بھی فوت ہو گئی۔ ہم پھر اکیلے رہ گئے۔ میں محنت مزدوری کرنے لگا تھا۔ ایک دن گھر سے باہر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ کچھ لوگ ایک گاڑی میں آئے تھے اور تمہاری بہن کو لے گئے، کہہ رہے تھے ہم ان کے رشتہ دار ہیں۔ میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ اس دن سے آج تک چین نہیں ملا۔ بہن کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں، مگر اسے زمین نگل گئی یا آسمان۔ پھر میں رونے لگا۔ اس نے مجھے چپ کرایا اور کہنے لگی میرا نام ریکھا ہے، بس آج سے میں تمہاری بہن اور تو میرا بھائی۔ یوں میں ان کے گھر رہنے لگا۔ جو بھی کمائی کرتا وہ روزانہ لا کر اسے دے دیتا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس کے گھر میں خوشحالی آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں اس سے نواب کے محل کی باتیں پوچھتا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ نواب کی 3 بیویاں ہیں، 2 تو ہندو ہیں، ایک پہلے مسلمان تھی۔ نواب نے اسے کہیں سے 50,000 میں خریدا ہے۔ بہت خوبصورت ہے مگر چپ چپ رہتی ہے۔ اس کا مسلمانی نام نسرین، مگر نواب نے اس کا نام سنیتا رکھا ہوا ہے۔ میں نے کریت کر اس کے بارے میں پوچھا کہ سنیتا کے ماں باپ کہاں ہیں؟ کہنے لگی وہ شاید پاکستان چلے گئے ہیں۔ میں نے ایک دن وہ سونا جو پاکستان سے لے کر گیا تھا وہ بھی اس بہن کو دے دیا اور کہا یہ سونا چھپا کر رکھا ہوا تھا کہ بہن ملے گی تو اسے دوں گا، مگر وہ تو شاید اب نہ ملے، اب تم ہی میری بہن ہو، یہ سونا تم لے لو۔ یہ سن کر اس کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔
پہلے پہلے تکلف سے نانا کرتی رہی مگر پھر اس نے لے لیا۔ اب تو وہ میرے صدقے واری جاتی تھی۔ ایک دن میں نے کہا، بہن مجھے ایک آدمی ملا ہے، وہ سنیتا کا چچا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک بار سنیتا سے مل لوں تو قرار آ جائے گا، اس لیے سنیتا سے میری ملاقات کروا دو، میں اس کے چچا کی اس کو خبر دینا چاہتا ہوں۔ ایک ہفتے بعد مجھے ریکھا نے خبر دی کہ نواب صاحب ایک ہفتے کے لیے دوسری ریاست میں شکار کے لیے جا رہے ہیں، میں تمہاری سنیتا سے ملاقات کروا دوں گی۔ ریکھا نے سنیتا کو بتایا تھا کہ تمہارے چچا کا تمہیں پیغام پہنچانا ہے۔ اس نے بیمار ہونے کا بہانہ کیا اور میں حکیم کا روپ دھارے ریکھا کو ساتھ سنیتا کے علاج کے بہانے محل میں چلا گیا۔ وہاں ریکھا سے بچ کر سنیتا کو اس کے گھر والوں کے سارے احوال سنائے اور یہ کہا کہ اب تیار رہو، ہم کسی بھی وقت یہاں سے نکل جائیں گے۔ میں نے ریکھا سے کہا کہ سنیتا کا چچا اپنی فیملی کو اس سے ملانا چاہتا ہے، اگر آپ اس کو کسی طریقے سے لے آئیں تو وہ ہمیں 50,000 روپے دے گا۔ کل اس کا ڈرائیور آ جائے گا، آپ اس کو لے کر آ جائیں تو ہمارے دن پھر جائیں گے۔ ریکھا تو اس خبر سے جیسے پاگل سی ہو گئی تھی۔ سنیتا کو نواب صاحب کے محل سے باہر صرف اپنی ایک سہیلی سے ملنے کے لیے جانے کی اجازت تھی، سو پروگرام یہ بنا کہ وہ اپنی سہیلی کے گھر ملنے جائے اور پھر وہاں سے میرے پاس آ جائے گی۔ اگلے ہی دن ریکھا سنیتا کو نواب صاحب کی گاڑی پر سنیتا کو اس کی سہیلی کے گھر لے آئی۔ وہاں سے سہیلی کے گھر سے سنیتا میرے پاس آ گئی۔ جیسے ہی سنیتا آئی میں اس کو لے کر وہاں سے قصبے کے لاری اڈے چلا گیا۔ وہاں سے ایک امرتسر کی گاڑی میں بیٹھے مگر راستے میں ایک گاؤں میں اتر گئے اور پھر وہاں سے ایک گاڑی لے کر ملیکا سنگھ کے گاؤں آ گئے۔ وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوا، وہاں ایک دن رہے اور پھر وہاں سے اس نے اپنے 2 خاص بندے ہمارے ساتھ روانہ کیے جو اسلحے سے لیس تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک محفوظ راستے سے بارڈر پار کرا دیا۔ یہاں پاکستان میں داخل ہونے کے بعد یہاں کے سیکیورٹی فورسز سے بچتے ہوئے ایک دن سفر کرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ گئے۔ کالو کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، کالو میں اس کا بدلہ کیا دے سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دے گا۔ مولوی صاحب کہتے تھے یہ سب میرے مرشد کی دعا سے ہوا ہے، ورنہ ہندوستان سے یہاں کسی خاتون کا پہنچ جانا ناممکن نظر آتا ہے۔ ناظرین، تو کیا حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی ذات پر امید رکھیں تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ تقسیم ہند کے وقت سارے ہندو، سکھ اور مسلمان آپس میں دشمن نہیں ہو گئے تھے، بلکہ بعض نے اپنے پرانے تعلقات کی وجہ سے ایک دوسرے کی مصیبت کی اس گھڑی میں بہت زیادہ مدد کی تھی۔